اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور دوزخ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے جنت کو بنایا تو اپنے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور اس میں کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کر جنت کو اور راحت و لذتوں کے ان سامانوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کیے ہیں، اور پھر حق تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خداوند، آپ کی عزت و عظمت کی قسم، آپ نے جنت کو ایسا حسین بنایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن پائے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا، یعنی اس کا حال سن کر وہ دل و جان سے اس کا طالب بن جائے گا، اور پھر اس میں پہنچنے کے لیے جو اچھے اعمال کرنے ہیں چاہیے وہ پوری طرح کے ساتھ وہی اعمال کرے گا، اور جن برے کاموں سے بچنا چاہیے ان سے پوری طرح بچے گا، اور اسی طرح اس میں پہنچ ہی جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا، یعنی جنت کے گرد شرعی احکام کی پابندی کی باڑ لگا دی جو طبیعت اور نفس کے لیے بہت سخت اور مشکل معلوم ہوتی ہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اب پھر جاؤ اور پھر اس جنت کو دیکھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پھر گئے اور پھر جا کر پھر جنت کو دیکھا، اور اس مرتبہ آ کر فرمایا کہ خداوند، قسم ہے آپ کی عزت و عظمت کی، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا، یعنی جنت میں جانے کے لیے جو شرعی احکام کی پابندی لگائی گئی ہے وہ نفس اور نفسانی خواہشات رکھنے والے انسان کے لیے اتنی مشکل اور دشوار ہے کہ اس کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اب اس جنت کو شاید اب کوئی بھی حاصل نہ کر سکے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو بنایا تو پھر جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی دوزخ کو اور اس میں انواع و اقسام کے عذاب کے جو سامان پیدا کیے ہیں ان کو دیکھو۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر اس کو دیکھا اور عرض کیا، خداوند، آپ کی عزت کی قسم، آپ نے دوزخ کو تو ایسا بنایا ہے جو کوئی بھی اس کا حال سن لے گا وہ کبھی بھی اس میں نہ جائے گا، یعنی ایسے کاموں کے پاس نہیں جائے گا جو انسان کو دوزخ میں پہنچانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات اور نفسانی لذتوں سے گھیر دیا، یعنی کہ نفسانی خواہشات والے وہ اعمال جن میں انسان کی طبیعت اور نفس کے لیے بڑی کشش ہے۔ جہنم کے گرد اس کی باڑ لگا دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اب پھر جا کر اس دوزخ کو دیکھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور جا کر اس کو اور اس کے گرد شہوات اور نفسانی لذتوں کو جو باڑ لگائی گئی تھی اس کو دیکھا، اور آ کر عرض کیا، خداوند، آپ کی عزت و جلال کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ سب انسان اسی میں نہ پہنچ جائیں، یعنی کہ جن شہوات اور لذتوں سے آپ نے جہنم کو گھیر دیا ہے ان میں نفس رکھنے والے انسانوں کے لیے اتنی زبردست کشش ہے کہ ان سے روکنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے خطرہ ہے کہ بیچارے ساری اولاد آدم نفسانی لذتوں اور شہواتوں کی کشش سے مغلوب ہو کر دوزخ میں نہ پہنچ جائیں۔ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو منع فرمایا ہے ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق دے، اور ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔